फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बछाई ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल गुलामी में देने का एक प्लान है जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। ये सिर्फ वो पुतलियाँ हैं जिनके ताने बाने लंदन में बैठे हुए एक शख्स के हाथ में है और वो शख्स एक आलमी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में मुलव्वस है। कल वज़ीर आज़म ने इस आलमी साजिश का एक इब्तदाई जो दिपाचा है वो आपके सामने रखा है। जो वक्त गुजरता जाएगा, जो मामला आगे बढ़ेंगे, हम इस आलमी साजिश के जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी औराक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान को दोबारा महकूम बनाने के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से 1930 और 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, उनके भी परवरदा मुकम्मल तौर पे यहाँ हिंदुस्तान में बैठे थे। कायद-ए-आज़म ने ये दो रुखी लड़ाई लड़ी थी, एक यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए परवरदा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लोगों के ख़िलाफ़ और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उसी तरह उन्हीं कदमों के ऊपर चलते हुए आज इमरान खान भी ये दो रुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो एक मुकामी इस्टेब्लिशमेंट के मुकामी जो एक हरकारे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के, उनके ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहे हैं और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये साजिश जो है उसको वो बेनकाब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज मामला ज़ेर बहस हैं और मुझे लगता है कि अभी कुछ अर्सा ये चलेंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने ये मामला रखा है कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का हामिल मुल्क है। यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो इंटेग्रल हिस्सा है, वो लाजमी हिस्सा है इस निज़ाम का। उसके होते हुए जो पार्टी डिसिप्लिन है वो बड़ी अहमियत रखता है। अगर हर शख्स हर वक्त जो है उसको ये इजाज़त दे दी जाए कि वो पार्टी के फैसलों से मुनहरिफ होकर या पार्टी लीडर की पीठ में खंजर घोंप देगा तो फिर हर वक्त ही मंडी लगी रहेगी। तो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान में एक मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं तो फिर आपको इसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लेके आनी होगी, फिर आपको इसमें वो सज़ाएँ रखनी होंगी जिससे पाकिस्तान के अंदर ये जो मंडी लगी है इसका ख़ात्मा हो सके। हमने देखा है कि इमरान खान के टिकट के ऊपर मुंतखब होने वाले अरकान को ख़रीदा गया, उनको सिंध हाउस में रखा गया, उनके ऊपर जो पैसों की यलगार हुई और तमाम बेशुमार लोग, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े लालच को ठुकरा दिया और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत कमज़ोर दिल हजरात भी होते हैं और वो लोग इस इंटरनेशनल साजिश में जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनके ज़रिए वो पाकिस्तान के निज़ाम को तलपट करना चाहते हैं और अटॉर्नी जनरल ने यही नुक्ता आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस में जो हमारे वो लोग जो टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने वो मुनहरिफ हुए हैं, उनके लिए एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके आएगी और ये भी मुझे उम्मीद है कि इनको वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है, वोट कास्ट तो ये कर सकेंगे लेकिन वो वोट गिनने का मौका जो है वो इनको नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, कल अवाम ने अपना फैसला सुना दिया ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ और मैं यहाँ पे ये भी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये लोग जो कहते हैं कि जी सरप्राइज़ क्या था, मौजूदा वज़ीर आज़म तारीख़ के सबसे बड़े इज्तिमा से खड़े होके अपने कारकुनान और अपनी आवाम को एतमाद में ले रहा है और उन्हें आगाह कर रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश हो रही है जिसके ब्लैक एंड वाइट में सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और मुल्की मुफाद में हम जितना डिस्क्लोज़ कर सकते हैं उतना करेंगे और जब वक्त आएगा उस वक्त ज़्यादा भी कर देंगे। तो ये बात सिर्फ सरप्राइज़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश और अंदरूनी मीर जाफरों का
جو ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل بے نقاب کیا ہے اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب کھیل سب کے سامنے ہے اور آج سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہمارے آئین اور قانون میں واضح طور پہ درج ہے کہ پارٹی کی ایک فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنے ممبرز کی طرف اور ممبرز کی فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنی پارٹی کی طرف. تو ظاہر ہے کہ یہ جو حقوق اور فرائض کی ایک چین ہے جو قانون نے بنائی ہوئی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے جب آپ اپنے ہی قائد کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں یا سازش کرتے ہیں. تو یہ سازش صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا, یہ تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری اندرون ملک جو میر جعفر ہیں ان کا ایک یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور انشاءاللہ تعالی عوام نے تو اس کو ایک تاریخی اجتماع کو رد کر دیا. میڈیا پہ سب نے دیکھا جتنے لوگ پریڈ گراؤنڈ میں تھے اس سے 4 گنا لوگ پریڈ گراؤنڈ سے باہر بھی تھے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عوام کسی مقصد کے لیے کسی لیڈر کی خاطر اس طرح نہیں نکلی. اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ چاروں جو صوبائی دارالحکومت تھے اس کے علاوہ گاؤں قصبوں سے یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہینڈی کیپ لوگ جو ہے ویل چیئرز میں چل کے آئے. یہ اپنی قوم یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. یہ جو بیرون ملک مصنف لکھتے ہیں نا کہ امریکی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں, پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں, کل پاکستانی قوم نے جواب دیا کہ یہ ایک غیرت مند قوم ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے واضح طور پہ سنا دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے سیاست میں اور سیاسی کلچر میں اور جس طرح قوم کو بیدار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے, یہ ابھی آگے مزید بڑی تبدیلیاں آئیں گی. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز علائی صاحب ہوں, ایم کے ایم ہو, یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک آزاد دوسری جماعتیں ہیں. وہ اپنے اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے پولیٹیشنز کے پاس وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر پی ایم ایل کیو یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ایک مطالبے رکھیں, یہ فیصلہ بہرحال ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں ہماری پارٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, ہماری سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے. اب بھی شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی ملاقات جو ہے وہ چودھری صاحبان کے ساتھ ابھی ختم ہوئی ہے اور ابھی جب وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ابھی ایک میٹنگ ہے جس میں یہ ساری رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے. وہ اپنے مطالبے اپنے رکھیں گے, ہم اپنا حل ان کو دیں گے. کلیئر لفظوں میں یہ بتائیں کہ جو خط کل خان صاحب نے ٹھہرایا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس خط کو ہم نے عسکری قیادت سے شیئر بھی کیا ہے, اس خط کو دیکھنے کے بعد بھی عسکری قیادت غیر جانبدار رہے گی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بات تو یقین رکھیے کہ یہ خط وہ نہیں ہے جو 2-3 صحافی اس وقت لہرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے. میں ان صحافیوں کو کہوں گا ایک جو آپ کو ویل انفارمڈ ہونے کے چکر میں روزانہ جھوٹ بولنے کی عادت بڑھ گئی ہے, اس کو چینج کریں. اور کم از کم یہ وہ سارے لوگ ہیں جو رپورٹنگ سے آگے نکل گئے ہیں, یہ جو ہمارے ینگ رپورٹرز ہیں کم از کم ان سے ٹریننگ لے لیں. یہ جو سینئر صحافی بنے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ینگ رپورٹرز آتے ہیں نا ہمارے, ان سے ٹریننگ لیں کہ خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے ہر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دے دیں اور وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, پاکستان کی فوج پاکستان کے اتحاد کی, پاکستان کے انڈیپنڈنس کی, پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کی ضامن ہے. اور فوج ہر اس جہاں پہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے اس دن کہا فوج ہر وہ فیصلہ کرے گی جو ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ اسی کے فیصلے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. آرٹیکل نہیں, آرٹیکل 186 میں ریفرنس ہے, وہ عدالت فیصلہ کرے. پہلا موقع نہیں ہے کہ ججز کا جو ڈویژن ہے اس کے اوپر پی ایم ایل این نے ایکسپلائٹ کیا ہو. بہت سارے آپ میں سے جو نوجوان ہیں انہوں نے شاید وہ سجاد علی شاہ صاحب کی جو کتاب ہے وہ نہیں پڑھی ہوگی, کورٹ روم ان دا گلاس ہاؤس.
आप ज़रा पढ़ें और आप देखें कि रफ़ीक तारड़ को कैसे इस्तेमाल किया गया जजों के लिए, اور اس فینس کو پھلانگا گیا. اور یہ فینس پہلے حملہ کیا گیا، پھر ججوں کو خریدا گیا، پھر ان کے لیے بیگ بھیجے گئے، اور پھر سارا وہ جو کوئٹہ کا معاملہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لکھے ہیں. اور یہ جو ان کو اداروں کے ساتھ سازشیں کرنے کی عادت ہے نون لیگ کی، یہ BMW جو کی چین دیے گئے، یہ ہم نے نہیں دیے ہوئے، یہ نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے. اور جو لوگ بھی پولیٹیکل رپورٹنگ کریں گے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ نواز شریف کی ہسٹری کو ضرور پڑھیں. میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی یہ روایت ہے کہ پہلے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے افراد پہ، آنریبل افراد پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو ایک آرگنائزڈ نیریٹو کے ذریعے، ایک آرگنائزڈ کیمپین کے ذریعے ان کو متنازع پہلے خود بناتے ہیں، اور پھر خود ہی پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو متنازع ہے، اور پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک دو بار تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ہر بار آپ ہر بندے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ سازش نہیں چلنی ان کی. وہ صاحب کل شاہزین بخاری چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بلوچستان کے لیے ترقیاتی بجٹ مانگے تھے وہ نہیں مل رہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ پتہ نہیں ترقیاتی بجٹ کس کے لیے مانگ رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے، یہ 4-5 اپریل تک جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک جاری رہے گا. سو کوئی گھبرائے نہ کہ کوئی آ گیا یا چلا ہے. کل وزیر اعظم نے اسٹیج پہ ایک اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اتحادیوں کے پاس اب دوبارہ نہیں جائیں گے، لیکن آج پھر اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں. اس بارے میں نہیں، یہ کبھی اعلان نہیں کیا. دیکھیں ہم پالیٹکس میں ہیں، پالیٹکس میں آپ رابطے تھوڑے ختم کرتے ہیں، جو بھی ہوگا وہ رابطے ہوں گے. ہم نے جو اپنی لمیٹیشنز رکھی ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، وہ ہم نے بتا دی ہیں. اس کے مطابق ہم آگے اپنی پولیٹیکل پلاننگ کریں گے. رابطے تو نہیں ختم ہوتے کبھی بھی سیاست میں. تھینک یو.